الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ قرآن مجید کی 12ویں سورت سورہ یوسف کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آیت نمبر 4 سے شروع ہوتا ہے اور یہ سورت کے آخر تک چلتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی کی ابتدا قرآن ان کے اس خواب سے کرتا ہے، اس شہرۂ آفاق خواب سے، کہ جب انہوں نے خواب دیکھا کہ میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ قرآن اس واقعے کو کچھ یوں بیان کرتا ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، خواب میں دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سننے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے بیٹے، اے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وگرنہ وہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی فریب، مکر اور دھوکہ تیار کر لیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب نے پہلے تو نصیحت فرمائی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت یوسف کے یہ سوتیلے بھائی یہ حضرت یوسف سے ایسی محبت نہیں کرتے جیسی محبت و شفقت اپنے چھوٹے بھائی سے کرنی چاہیے۔ ان کے دل میں بھائی کے لیے حسد کے جذبات ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابا جان یوسف کو ہم پر فوقیت دیتے ہیں، ہم پر ترجیح دیتے ہیں، ایک تو سوتیلے ہو، دوسرے وہ تم سے حسد بھی کرتے ہیں، یہ خواب انہیں سناؤ گے تو حسد اور بڑھے گا، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تم ان کے فریب کی زد میں آ سکتے ہو۔ پہلے تو نصیحت فرمائی اور پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تیرا رب عن قریب تجھے چنے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے باتوں کی تفسیر کا علم عطا کرے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ اپنی نعمت کو تجھ پر پورا کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور یعقوب کے گھرانے پر بھی اپنی نعمت کو اللہ پورا کرے گا، کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے اللہ نے اپنی نعمت کو تمہارے دادا اور پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پورا کیا تھا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا بھی ہے اور دانائی و حکمت والا بھی ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، قرآن مجید کا یہ مقام ہمیں خواب کی حقیقت سے بھی آشنا کرتا ہے۔ یہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں، علماء نے لکھا ہے
کہ انسان کو آنے والے خواب مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ کچھ خواب تو محض خیال ہوتے ہیں جنہیں قرآن اضغاث و احلام کہتا ہے، صرف ایک خیال ہے۔ آپ سارا دن دکان پہ بیٹھے رہے، رات کو خواب میں بھی دیکھا کہ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن کھیت میں ہل چلاتے رہے، رات کو خواب میں بھی دیکھا کہ ہل چلا رہے ہیں، یہ محض ایک خیال ہے، یہ خواب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی بیمار ہے، اسے بخار ہے، یا اسے معدے کا کوئی مسئلہ ہے، یا کوئی اور کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے، اب وہ رات کو الٹے سیدھے خواب دیکھتا ہے، دماغ میں بخارات بنتے ہیں، یہ بھی محض خیال ہیں، یہ بھی خواب نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا، کوئی انتہائی قریبی عزیز انتقال کر گیا، اور آپ کے دل و دماغ پہ اس سے جدائی کا، اس کے انتقال کا گہرا صدمہ ہے۔ اب اس صدمے کا اثر یہ ہے کہ رات کو خواب آ رہے ہیں، اپنے اس عزیز کو، والد کو، والدہ کو، بھائی کو، بہن کو، بچے کو جو انتقال کر گیا، اسے بار بار خواب میں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی محض ایک خیال ہے، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ ایک تو خواب یہ خیال ہوتے ہیں، بہت زیادہ جس کام کو کیا جائے دن بھر وہ رات کو خواب میں آتا ہے، خیال ہوتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، بخار ہے یا معدہ خراب ہے، تو وہ جو جسم کے اندر ایک کیمیائی عمل ہے وہ بھی بہت سے الٹے سیدھے خیالات کے دماغ میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اسی طرح گہرا دکھ، گہرا غم، وہ بھی خواب میں آشکار ہو جاتا ہے، ان کی تو کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ خوابوں کی تعبیر برحق ہے۔ اگر واقعی انسان کوئی ایسا خواب دیکھے جس کو خواب کہا جا سکے، ماہرین تعبیر خواب سنتے ہی انسان سے چند سوالات پوچھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خواب تھا یا خیال تھا۔ تو اگر انسان واقعی کوئی خواب دیکھے تو اس خواب کی تعبیر کا حق ہونا، خوابوں کی تعبیر کا حق ہونا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور مشاہدے سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں یہاں آپ دیکھیں سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب خواب سنایا گیا تو انہوں نے باقاعدہ اس کی تعبیر بتائی۔ اسی طرح اسی صورت میں جب آپ آگے چلیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا وہاں بھی آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، اور وہ خواب کی تعبیر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پہلے جیل سے رہائی کا ذریعہ بنی، پھر مصر کا وزیر خزانہ بننے کا ذریعہ بنی، اور پھر مصر کا بادشاہ بننے کا ذریعہ بنی وہ خواب کی تعبیر۔ تو وہ بھی آگے تفصیل آئے گی۔ تو خوابوں کی تعبیر کا حق ہونا یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور مشاہدے سے بھی ثابت ہے، احادیث میں بھی اس کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کے خواب کا سچ ہونا بیان فرمایا ہے، یعنی مومن کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ خواب ہے اور اسے قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا ہے، اور مومن کا خواب حق ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے خواب کی تعبیر اور ایک ہے خواب کا حق ہونا، کہ آدمی نے خواب میں کچھ دیکھا اور اگلے دن وہی چیز سچ ثابت ہو جائے، وہ چیز وقوع پذیر ہو جائے جسے اس نے دیکھا تھا۔ اہل ایمان کو، اللہ والوں کو، تقوی والوں کو اللہ پاک ایسے خواب بھی دکھا دیتے ہیں۔ تو احادیث میں بھی خوابوں کا وجود، خوابوں کی تعبیر، خوابوں کی صداقت کے تذکرے ملتے ہیں۔ اب یہاں جو بات ایک عام مسلمان کے لیے زیادہ قابل غور ہے اور سمجھنا اس کو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد ایک مومن کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی برا خواب دیکھو اور آنکھ کھل جائے تو بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک لو اگر تھوکنا ممکن ہو، اور اگر تھوکنا ممکن نہ ہو تو صرف اشارہ کر دے، 3 بار پھونک دے بائیں جانب۔ یہ حدیث مبارکہ میں ایک چیز ہمیں ایک نسخہ بتایا گیا کہ شیطان کے شر سے حفاظت کے لیے
برے وساوس سے حفاظت کے لیے برا خواب دیکھے بیدار ہو جائے تو 3 دفعہ بائیں جانب پھونکنے کا یا تھوکنے کا اشارہ کرتے۔ اور دوسری بات جو ہمیں شریعت میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ کوشش یہ کرے کہ برا خواب تو کسی سے بھی ذکر نہ کرے، برا خواب کسی سے بھی ذکر نہ کرے، اور اگر خواب اچھا ہو تب بھی ہر ایک کو نہ سنائے، ہر ایک کو نہ سنائے۔ خواب اچھا ہو یا برا ہو، برا خواب تو کوشش کرے کہ کسی سے بھی ذکر نہ کرے، اور اگر ذکر کرنا ضروری ہو، خواب اچھا ہے یا خواب برا ہے، تو وہ کسی عالم کو، کسی متقی کو اور کسی خواب کی تعبیر جاننے والے سے اس خواب کو سنائے، بیان کرے اور اسی سے اس کی تعبیر اور اس کا جواب بھی لے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، یعنی ہر ایک کے سامنے خواب بیان کرنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی کسی سے خواب کی تعبیر پوچھتا ہے اور وہ اسے خواب کی کوئی تعبیر بتا دیتا ہے تو اللہ پاک اس تعبیر پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ جو تعبیر بیان کرتا ہے بعض اوقات وہی حقیقت بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء اللہ والے وہ اس بات سے منع کرتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر ہر کوئی نہ گھڑے اپنے اندازے سے۔ خوابوں کی تعبیر گھڑنا اور اس کو بغیر سوچے سمجھے بیان کرنا، اس سے بھی فقہاء اہل علم نے منع فرمایا ہے، اور ہر شخص کو بھی اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہر ایک سے اپنا خواب بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ خواب کی تعبیر انتہائی دقیق اور باریک معاملہ ہے، ہر ایک اس کی تعبیر نہ سمجھ سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے، کیونکہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں صرف آپ کا خواب یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں موسم کا لحاظ ہوتا ہے، اس میں انسان کے مزاج کا لحاظ ہوتا ہے، اس میں مرد و عورت کا الگ الگ حساب ہوتا ہے۔ مرد ایک خواب دیکھتا ہے اس کی تعبیر اور ہے، عورت ایک خواب دیکھتی ہے اس کی تعبیر اور ہے، ایک خواب آپ سردیوں میں دیکھتے ہیں تعبیر اور ہے، ایک خواب آپ گرمیوں میں دیکھتے ہیں تعبیر اور ہے۔ ایک آدمی سردی میں خواب دیکھے کہ اس کی چارپائی کے نیچے آگ ہے، بہت اچھا خواب ہے، ایک آدمی گرمیوں میں خواب دیکھے کہ اس کی چارپائی کے نیچے آگ ہے، بہت برا خواب ہے۔ اب خواب تو ایک ہی دیکھا لیکن موسم کے اعتبار سے تعبیر کے اندر فرق ہے۔ سردیوں کے پھل سردیوں میں دیکھے اچھا خواب ہے، سردیوں کے پھل گرمیوں میں دیکھے اب یہ خواب برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو خوابوں کی تعبیر کے اندر بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، پھر اس کی تعبیر بتائی جاتی ہے۔ اس لیے ہر ایرے غیرے کے سامنے نہ تو خوابوں کو بیان کیا جائے اور نہ ہی ان سے ان کی تعبیر طلب کی جائے۔ اور یہاں اس امر کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ بہت سے لوگ بس خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں، بس کوئی خواب دیکھ لیا، اب جب تک اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کریں گے، اس کی تعبیر نہیں لیں گے اور اپنے اس خواب کو لے کر اپنی زندگی کے اصول طے نہیں کریں گے، انہیں چین نہیں آتا۔ یہ بھی افراط و تفریط والا رویہ ہے۔ کوشش کی جائے کہ خوابوں کو نظر انداز کریں، خوابوں کو نظر انداز کرنا ہی دانش مندی ہے۔ اللہ اپنے فضل سے اگر کوئی ایسا خواب دکھائے گا، کوئی اشارہ آئے گا، کوئی ضروری بات ہوگی تو اللہ پاک آپ کی خود رہنمائی بھی فرمائے گا اور اسباب پیدا کر دے گا، اس خواب کی تعبیر آپ کے سامنے منکشف ہونے گے۔ لیکن روزانہ کی بنیادوں پہ اٹھتے بیٹھتے خوابوں میں کھوئے رہنا، خیالوں میں کھوئے رہنا اور ان کی تعبیریں ڈھونڈتے پھرنا، یہ بھی کوئی دانائی کی اور عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ خوابوں کی دنیا سے باہر آ کر عملی دنیا کے اندر جو اعمال کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ان اعمال میں لگنا چاہیے۔ توبہ کرنا اور استغفار کرنا اور صدقہ کرنا۔ آپ کوئی بھی خواب دیکھیں اچھا یا برا، یہ 3 عمل اگر کر لیں، توبہ، استغفار اور جہاں تک ہو سکے تھوڑا سا صدقہ، تو انشاءاللہ اگر کوئی مصیبت آنے والی بھی ہے تو ان اعمال کی وجہ سے اللہ اسے ٹال دے گا۔ اگر برا خواب دیکھا ہے اور اس میں کوئی مصیبت آنے والی ہے
تو توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کر دیں تو اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو ٹال دے گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے والد کو خواب سنایا اور حضرت یعقوب نے انہیں تعبیر بتائی، اس سے آگے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے حالات پر مزید بات ہوگی۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔